السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، کشف الشبہات کے اندر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ کبھی انسان غیر شعوری طور پر کلمہ کفر کہہ دے گا، کبھی انسان غیر شعوری طور کلمہ کفر کہہ دے گا اور اس کلمہ کفر کی وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہوگا، اس کو احساس تک نہیں ہوگا کہ میں نے کفر کیا ہے، تو ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم تو اللہ کی وحدانیت کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور قرآن کی صداقت اور حقانیت کے گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ یہ سچے ہیں، اور ہم صرف اتنی سی بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے اولیاء ہیں، جو ہمارے صالحین ہیں، ہم ان صالحین اور ان اولیاء سے صرف دعائیں مانگتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم وہ بھی دعا اس لیے مانگتے ہیں ہم کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اور ہم اللہ کو ان کا واسطہ دیتے ہیں، اسی طرح سے ہم نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، ہم ذبح کرتے ہیں ان کے لیے، ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ نیکوکار لوگ ہیں، ہم بدکار لوگ ہیں، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں ان کے وسیلے سے معاف کرے گا۔ تو شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کی غیر شعوری سے اگر کبھی انسان کفر کر دے، کبھی کوئی کلمہ ایسا کہہ دے جو کفریہ ہو، اور اس سے آدمی جو ہے وہ کیا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی دلیل وہ واقعہ بھی ہے جو اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے بارے میں نقل کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو واقعہ نقل کیا ہے، حالانکہ وہ مسلمان تھے، حالانکہ وہ صاحب علم تھے، حالانکہ وہ اچھے لوگ تھے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، وہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا الہا، کہ ہمارا بھی معبود بنا دیں، کما لہم آلہہ، جیسا ان کا معبود ہے،
قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا کہ تم جاہل قوم ہو۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 138 میں اس کا ذکر ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 138 میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ اللہ فرماتے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کر دیا۔ فأتوا علی قوم، وہ ایسے لوگوں میں آئے یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا گزر ایسی قوم سے ہوا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو وہ کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا، کہ موسیٰ ہمارا بھی معبود رکھ کے بنا دیں، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، ارے تم تو جاہل قوم ہو، تم تو جاہل قوم ہو۔ تو گو کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تنقید فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کا نقد کیا، ان کی تنقید فرمائی، اور ان کی اس فعل پہ رد کیا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا، ان کے اسلام کا، ان کے علم کا، ان کے صلاح کا واقعہ نقل فرمایا، اور یہ کہ انہوں نے ایسا کیا، اور پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسا کیا کہ ایسا کہا کہ ہمارا بھی معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کا معبود ہے۔ کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ وقول اناس، اسی طرح سے ان لوگوں کا قول، اس پر بھی آپ غور کریں، من الصحابہ، صحابہ میں سے، صحابہ میں سے بھی ایک جماعت نے حنین کے موقع پر نبی محترم صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مطالبہ کیا اجعل لنا ذات انوات۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو واقد اللیثی سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کو نکلے تو ایک درخت سے آپ گزرے، مشرکین کے ایک درخت سے گزرے، ایسے درخت سے گزرے جس درخت کا نام ذات و انوات تھا۔ جس درخت کا نام ذات و انوات تھا، وہ کرتے کیا تھے وہاں پر؟ وہ اس ذات و انوات پر اپنے سامان کو لٹکایا کرتے تھے، وہ اس سے تبرک حاصل کرتے تھے، وہ برکت کے لیے اس اپنے سامان کو اس پہ لٹکایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اس کے ارد گرد وہ جھکتے بھی تھے، وہاں بیٹھتے بھی تھے، اور وہ طواف وغیرہ یہ ساری چیزیں کرتے تھے اس کے۔
تو کہا ان لوگوں نے اے اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوات، ہمارا بھی ذات انوات مقرر کریں، کما لہم ذات انوات، جیسا کہ ان کے لیے ذات انوات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے والے لوگوں کی سنت اپناؤ گے، جو وہ کرتے تھے وہی تم بھی کرو گے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے اور امام احمد نے روایت کی ہے، سنن ترمذی اور مسند احمد کے اندر۔ تو گویا کہ اس واقعہ کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن کے اندر، اور اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد یہ بیان فرمایا کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کیا ہے، کوئی شخص وہ غیر شعوری طور پر کوئی ایسی بات کہہ دے جو کفر ہو، اس کو شعور ہی نہ ہو کہ یہ کفر ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے یہ بات کہی تھی موسیٰ علیہ السلام سے اجعل لنا الہا، کہ ہمارا معبود بنائیں کما لہم آلہہ، جیسا کہ ان کا معبود ہے۔ تو یہ کلمہ کفر ہے۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جو نئے مسلمان ہوئے تھے حنین کے موقع پر، چونکہ غزوہ حنین جو ہے وہ فتح مکہ کے فوراً بعد ہے، اور غزوہ حنین میں بہت سے وہ نئے مسلمان جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے۔ تو جب گزر ہوا ذات و انوات سے، تو فرمایا کہ ہمارا بھی ذات و انوات مقرر کریں۔ گویا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کلمہ کفر ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس پہ انکار کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام نے حد درجہ ان لوگوں کا انکار کیا، یعنی ان کی اس بات کی کہنے کی وجہ سے، حالانکہ انہوں نے کفر نہیں کیا تھا۔ یعنی بنو اسرائیل نے مطالبہ جو کیا، تو مطالبہ کیا انہوں نے یہ کام کیا نہیں۔ یا اسی طرح سے حنین میں جن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا، ان لوگوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے یہ کیا نہیں، لیکن صرف مطالبے کی وجہ سے بہت زیادہ انکار کیا دونوں نبیوں نے علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ بعض لوگوں کو ایک شبہ ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، لیکن انہوں نے پوجا تو نہیں کی، انہوں نے مطالبہ کیا بس۔ یا اسی طرح سے یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ذات انوات مقرر کیجئے، انہوں نے بھی بس مطالبہ کیا، وہ کافر ہو تو نہیں گئے اس سے۔ یہ ہے شبہ لوگوں کے اندر، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور بنی اسرائیل نے ایسا کیا نہیں، اور نہیں کرنے کی وجہ جو تھی وہ کیا تھی، وہ دونوں پیغمبروں کا انکار تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بھی انکار کیا،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا انکار کیا. اور اس بات میں کوئی بھی شک نہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی لوگ ایسا کرتے تو وہ ایسا کرنے سے وہ کافر ہو جاتے، کیونکہ یہ جو ہے کفریہ کام ہے. اور اسی طرح سے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ جن لوگوں کو نبی علیہ السلام نے منع کیا، اگر وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے، یعنی نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانتے بلکہ نبی علیہ السلام کی بات کو رد کرتے اور اس کے باوجود وہ ان کو معبود بنا لیتے، تو وہ کافر ہو جاتے. البتہ اس قصے سے، اس دونوں واقعات سے ایک جو ہے مسلمان کو یہ فائدہ ملتا ہے، بلکہ عالم کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ ممکن ہے کہ انسان غیر شعوری طور پر لا ادری صورت میں شرک کی کسی قسم میں واقع ہو جائے. تو ایسی صورت میں کیا چاہیے؟ ایسی صورت میں فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے اور آدمی کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور پھر یہ کتنا بہنڈا دعویٰ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں توحید ہم سمجھ گئے ہیں، توحید ہم کو سمجھ میں آ گئی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کو تو 70 سال 100 سال 200 سال توحید کہتے ہو گئے، کیا ابھی آپ نہیں سمجھے توحید؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو توحید سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہے، وہ ہزاروں قسم کے شرک کی اقسام کو انجام دے رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی جہالت ہے اور یہ شیطان کا ہیلا ہے، یہ شیطان کی سازش ہے. اور شیطان اسی طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ، وَتُفِيدُ أَيْضًا أَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُجْتَهِدَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامِ كُفْرٍ وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. اس واقعہ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ مسلمان، محنت کرنے والا مسلمان جو ہے، جب کوئی کفریہ کلام کہہ دے غیر شعوری طور پر اگر وہ کوئی ایسا کلام کہہ دے اور پھر اس کلام کے بارے میں اس کو بتایا جائے، اس کو آگاہ کیا جائے، بھئی یہ کلام جو آپ نے کہا ہے یہ کفریہ ہے، اور پھر وہ توبہ کرے اسی وقت. جو ہی اس نے سنا کہ میں جو کلام کر رہا ہوں یہ کفریہ ہے، وہ اسی وقت توبہ کرے، تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا، جیسا کہ بنو اسرائیل نے کیا اور جنہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ انہوں نے اسی وقت رجوع کر لیا. اسی طرح سے ایک اور فائدہ ہے اس واقعہ کا کہ اگر ایسا شخص کہ اس کو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کفر کر رہے ہیں، وہ جو ہے باز آ گیا تو اچھی بات ہے، اس کو وہ آگاہ ہو گیا اور اسی نے اسی وقت توبہ کر دی، تو ایسا جو ہے، ایسی صورت میں یہ کفر اس کو نقصان نہیں دے گا، کیونکہ یہ معذور تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کفر ہے. اور ولا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن رہی بات اگر یہ پھر اسی پہ ڈٹا رہا تو پھر اس پر فیصلہ جو ہے حسب حال ہوگا. کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ، وَتُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْفُرْ، اگر وہ کافر نہ ہوا، فَإِنَّهُ يُغَلَّظُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ تَغْلِيظًا، تو اس کو پھر جو ہے بہت ڈانٹا جائے گا، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اسی طرح سے مشرکین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پہ
تردید کی اس شخص کے قتل میں جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. حدیث جو ہے حدیث صحیح ہے اسامہ بن زید کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشرک سے ان کا جو ہے وہ دست و گریباں ہو گئے. جب اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ غالب آ گئے تو تلوار بلند کی تو اس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باوجود بھی اس شخص کو قتل کر دیا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ اس نے تلوار کی ڈر سے لا الہ الا اللہ کہا ہے. ان کو خیال ہوا کہ انہوں نے تلوار کی ڈر سے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور انہوں نے قتل کر دیا. حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں ہے. فرماتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرقہ ایک مقام ہے اس حرقہ مقام کی طرف بھیجا تو ہم وہاں صبح ہی پہنچ گئے اور ہم نے اس حرقہ والوں کو ہزیمت دے دی شکست دے دی. میرے ساتھ اور انصار کے ایک آدمی کے ساتھ ایک آدمی ان میں سے جو ہے وہ ملا. جب اس آدمی کو ہم نے پکڑ لیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. انصاری جو ہے وہ رک گئے لیکن میں نے اپنے نیزے سے اس کو مارا اور اس کو میں نے قتل کر دیا. جب ہم آ گئے تو نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ, کیا آپ نے اس کو قتل کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد؟ فرماتے ہیں اسامہ میں نے کہا کان متعوذا, اللہ کے نبی یہ تو بس جان بچانا چاہتا تھا, اس کا مقصد صرف جان بچانا تھا. جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھ پہ غالب آ گئے تو پھر اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو فرماتے ہیں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو بار بار دہراتے رہے, یعنی اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ, کیا آپ نے اس کو قتل کر دیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی؟ کیا آپ نے اس کو قتل کر دیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی؟ کیا آپ نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ فرماتے ہیں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم, حتیٰ کہ مجھے تمنا ہوئی کہ کاش میں نے اس دن سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا, یعنی میں اسی وقت مسلمان ہوا ہوتا. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 4269 حدیث نمبر ہے. تو اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے قتل پہ انکار کیا, اسامہ کے قتل کو غلط کہا. یہ بھی لوگوں کو ایک شبہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کے قتل کرنے والے اسامہ بن زید کا انکار کیا. اسی طرح سے دوسری حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس, مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتی یقولوا لا الہ الا اللہ,
یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کے کہنے تک مجھ کو ان سے قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری احادیث ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اس سے ہم جو ہے رک جائیں گے، اس کو ہم قتل نہیں کریں گے۔ شیخ فرماتے ہیں وَمُرَادُ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةِ أَنَّ مَنْ قَالَهَا لَا يُكْفَرُ، ان جاہلوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ کافر نہیں ہوگا، اور جب کافر نہیں ہے وہ ولا یقتل، اور نہ اسے قتل کیا جائے گا، ولو فعل ما فعل، چاہے وہ جو بھی کرے، چاہے وہ جو بھی کرے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان جاہل لوگوں کا کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھلے کوئی کچھ بھی کرے، اب اس کو جو ہے کیا ہے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان مشرکین کو پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ شبہ ابھارنے والوں کو علم نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے قتال کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو غلام بنایا، حالانکہ یہودی جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ اور اسی طرح سے ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حنیفہ سے قتال کیا، مسیلمہ کذاب کے قبیلے سے۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کا قبیلہ ہے بنو حنیفہ۔ بنو حنیفہ سے ان لوگوں نے قتال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، حالانکہ بنو حنیفہ سارے کے سارے گواہی دیتے تھے اس بات کی کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ اسلام کے بھی دعوے دار تھے۔ یا اسی طرح سے ان جاہلوں کو پتہ نہیں کہ جن کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ میں دھکیلا، آگ سے جلایا، وہ لوگ بھی تو اسلام کے دعوے دار تھے، وہ لوگ بھی تو لا الہ الا اللہ کہتے تھے، وہ لوگ بھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دیتے تھے۔ ان کو پتہ ہے، یہ جو مشرکین ہیں ان کو پتہ ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو شخص بعث بعد الموت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، یہ ڈھکوسلا ہے یا اس قسم کی بات کہتا ہے، تو ایسے شخص جو ہے وہ کافر ہے، اور اگر وہ اعلان کرتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کیوں نہ کہے۔ اور اسی طرح سے یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ارکان اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا، اور جب کافر ہوگا تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، بھلے وہ لا الہ الا اللہ کیوں نہ کہتا ہو۔ تو سوال یہ ہے، اب اگر کوئی شخص کسی فرع کا، اسلام کے فروع میں سے کسی فرع کا، اسلام کی شاخوں میں سے کسی شاخ کا انکار کرتا ہے، تو وہ شخص جو ہے اس کو وہ کافر ہو جائے گا، اور لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اگر اسلامی شعائر میں سے، اسلامی احکام میں سے کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ کافر ہوگا، اور کافر ہونے کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ کیا ہے، اس کو لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو پھر اب اگر کوئی شخص توحید ہی کا انکار کرتا ہے، توحید جو اسلام کا سب سے بڑا حکم ہے، توحید اسلام کا سب سے بڑا حکم ہے، نماز کے حکم سے بڑھ کر، روزے کے حکم سے بڑھ کر، زکوٰۃ کے حکم سے بڑھ کر، اور اسی طرح سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر، اسی طرح سے ساری چیزیں جو ہے، سارے فضائل اور سارے مناقب جو ہیں، ان ساری چیزوں میں سب سے بڑھ کر جو حکم ہے
وہ توحید کا ہے. تو اب اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن توحید نہیں مانتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، تو اس کو یہ کیا فائدہ دے گا؟ یہ توحید جو ہے یہ تو رسولوں کے دین کی اصل ہے، یہ تو رسولوں کے دین کی جڑ ہے توحید. تو توحید کا منکر لا الہ الا اللہ کہے، کیا فائدہ ہے؟ توحید کا منکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے تو اس کی اس گواہی دینے کا کیا فائدہ؟ اگر توحید کا منکر نمازی ہو تو نماز کا کیا فائدہ؟ توحید کا انکار کرنے والا اگر حاجی ہو تو حج سے کیا فائدہ؟ توحید کا انکار کرنے والا اگر کتنا بڑا جواد ہو، سخی ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، تہجد گزار ہو، تو کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ تو گویا کہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ تب ہے جب آدمی توحید کو مانے. لا الہ الا اللہ کا فائدہ تب ہے پڑھنے کا جب اس کے معنی معلوم ہو. لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ تب ہے جب اس کے تقاضے آدمی پورے کرے. لا الہ الا اللہ کا فائدہ تب ہے جب لا الہ الا اللہ کا علم ہو شخص کو کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا. لا الہ الا اللہ کا فائدہ تب ہے جب آدمی کو پتا ہو کہ اس لا الہ الا اللہ کہنے میں اخلاص چاہیے. لا الہ الا اللہ کا فائدہ تب ہے جب شخص کو معلوم ہو کہ اس لا الہ الا اللہ کی تصدیق کیا کرنی ہے مجھے. لا الہ الا اللہ کا فائدہ تب دے گا آدمی کو جب آدمی جو ہے وہ کیا ہو، وہ تابع دار ہو اللہ کا، اللہ کے نبی کا. لا الہ الا اللہ کا فائدہ تب دے گا جب تکبر نہ ہو. یہ ساری چیزیں ضروری ہے. وہ کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یہ لوگ، لیکن لا الہ الا اللہ کے فوائد اور اس کے منافع جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے. تو ایسا لا الہ الا اللہ کہنا کیا فائدہ دے گا جس میں توحید نہ ہو؟ کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ ولیکن اعداء اللہ ما فہموا معنی الاحادیث. کہتے ہیں لیکن یہ اللہ کے دشمن یہ احادیث کے معنی جانتے ہی نہیں. اللہ کے یہ دشمن یہ اس کا معنی جانتے ہی نہیں. پھر کہتے ہیں فَأَمَّا حدیث اسامہ، رہی بات اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے حدیث کی، فَإِنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا ادَّعَى الْإِسْلَامَ، تو انہوں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا جس نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا، بسبب اس وجہ سے، أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ مَدَّعَى، اس کا خیال تھا کہ اس نے دعویٰ نہیں کیا اسلام کا مگر خوف سے، اپنے خون کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا. اور شخص جب اسلام کا اظہار کرے تو اسلام ظاہر کرنے کے بعد اس شخص سے رک جانا واجب ہے، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے کوئی ایسی چیز جو اس کی خلاف ہو. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، فتبینوا، تو پہلے تحقیق کر دیا کرو. سورہ نساء آیت نمبر 94. یعنی تم تحقیق کر دیا کرو، تحقیق کرنے کے بعد آگے بڑھو، اور تحقیق کرنے کے بعد تم کسی پہ حملہ کرو یا کسی کو جو ہے حملہ نہ کرو، پہلے تحقیق کیا کرو. تو اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ ایسے شخص سے رک جانا واجب ہے جو شخص کیا کرتا ہے، جو شخص اسلام کا اظہار کرتا ہے، اور اظہار کرنے کے بعد، رکنے کے بعد واجب ہے اس کی تحقیق کرنا. یہ ہے بھی اس پہ کہ نہیں ہے. جب اس کے بعد ظاہر ہو جائے کوئی ایسی چیز جو اسلام کے خلاف ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتبینوا، سورۃ النساء آیت نمبر 94. فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ وَلَوْ كَانَ لَا يُقْتَلُ إِذَا قَالَهَا، اور اگر اس کو قتل نہ کیا جاتا جب وہ کہہ دے، یعنی کہنے کے بعد
اگر اس کو قتل نہ کیا جاتا تو پھر تثبت کا، تحقیق کا کوئی معنی تھا ہی نہیں. یعنی قتل سے رک جائیں، لیکن پھر اگر اسلام کے خلاف کوئی چیز اس سے ظاہر ہو جائے، صادر ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا کرو؟ ایسی صورت میں تم جو ہے اس کو قتل کر سکتے ہو، حسب حال فیصلہ کر سکتے ہو. تو گویا کہ حدیث کا وہ معنی نہیں جو ان لوگوں نے سمجھا. اسی طرح کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ، اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، یعنی امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. یعنی اگر کوئی شخص توحید اور اسلام ظاہر کرتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، توحید کا اعلان کرتا ہے، اسلام کا اعلان کرتا ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس سے رک جائیں، ہم اس کو قتل نہ کریں، الا اگر اس سے پھر ظاہر ہو جائے کوئی ایسی چیز جو اسلام کے منافی ہو، جو اسلام کے منافی ہو، جو اسلامی احکام کے خلاف ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، کیا آپ نے اسامہ سے فرمایا، نبی علیہ السلام نے، کیا آپ نے اس کو قتل کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد؟ یا اسی طرح سے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں. جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ بن زید سے یہ فرمایا اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، یا جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فَإِذَا قَالُوهَا، جب اس کو کہہ لیں، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي، تو انہوں نے مجھ سے بچا لیا اپنے مال کو اور اپنے جان کو اور اپنے اہل و عیال کو. وہی رسول تو ہے وہ جس نے خوارج کے بارے میں فرمایا ہے. یعنی جس نبی نے اسامہ سے یہ کہا اور جس نبی نے یہ فرمایا امرت ان اقاتل الناس، وہی نبی تو خوارج کے بارے میں فرما رہے ہیں اینما لقیتموہم فاقتلوہم، اینما لقیتموہم فاقتلوہم، جہاں بھی تم ان سے ملو ان کو قتل کرو. یعنی خوارج کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقتلوہم، تم جہاں بھی ان کو پاؤ تم ان کو قتل کرو. تو جس نبی نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرمایا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اور جس نبی نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اسی نبی نے تو خوارج کے بارے میں یہ بھی فرمایا خوارج وہ لوگ جن کا دل میں کفر ہو یا جو ہے کیا ہے وہ اسلامی شاعر کو ظاہر نہیں کرتے ہوں، ان کو خوارج کہیں گے. تو فرماتے ہیں کہ خوارج کے بارے میں اس نبی نے وہی فرمایا، اسی نبی نے فرمایا اینما لقیتموہم فاقتلوہم، تمہیں جہاں بھی وہ ملے تم ان کو قتل کرو. لئن ادرکتہم، اگر میں خوارج کو پاؤں، لأقتلنہم قتل عاد، تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ قوم عاد جو ہے وہ ہلاک کی گئی ہوا سے، تیز ہوا سے اور بہت ہی جڑوں سے اکھاڑنے والی ہوا سے. تو جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر مجھے وہ ملے، یعنی قوم خوارج جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، تو میں ان کو کیا کروں گا؟ میں قوم عاد کی طرح ان کو قتل کروں گا. حدیث جو ہے وہ علی کی ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں جب میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث بیان کرتا ہوں تو فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ،
یہ کہ میں آسمان سے گروں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹی حدیث بتاؤں یا نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھوں، اور جب میں اپنی کوئی بات بتاؤں تو الحرب خدعہ، جنگ جو ہے یہ دھوکہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یأتی فی آخر الزمان قوم، آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے، حدثاء الاسنان، جو نو عمر ہوں گے، سفہاء الاحلام، جو کچی عقل والے ہوں گے، یقولون من خیر قول البریہ، جو کائنات کی سب سے اچھی بات کہنے والے ہوں گے، لیکن حال کیا ہوگا، یمرقون من الاسلامی، وہ اسلام سے نکل جائیں گے، کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے کہ تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جاتا ہے، لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا۔ ان کے حلق سے تجاوز کرنے کے دو معنی ہیں، ایک ہے اوپر جانا، ایک ہے نیچے جانا۔ اگر اوپر گیا تو اس کا مطلب وہ قبول ہو گیا، اور اگر نیچے ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ پیٹ میں چلا گیا، اور پیٹ میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ فیرانی جہنم، یہ جہنم میں جلے گا۔ گویا کہ اگر نیچے جاتا، پیٹ میں جاتا تو یہ کیا ہے، یہ خرابی کرتا، اور اوپر جاتا تو اوپر جو ہے یہ قبول ہوتا، تو ان کے ہنجروں سے آگے جو ہے یہ نہیں بڑھے گا ایمان۔ پھر فرمایا فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جہاں بھی وہ ملے تم ان کو قتل کرو، کیونکہ فَإِنَّ قَتْلُهُمْ أَجْرٌ، کیونکہ ان کو قتل کرنا اجر ہے، لمن قتلہم یوم القیامہ، جو ان کو قتل کرے گا قیامت کے دن اس کو اجر ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3611۔ تو اسی نبی نے تو خوارج کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کو قتل کرو، جس نبی نے اسامہ بن زید سے فرمایا تھا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ۔ تو اس طرح سے پتہ چلا کہ وہ لوگ عبادت میں بہت آگے تھے، وہ لوگ تسبیح و تحلیل میں آگے تھے، حتیٰ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے آپ کو ان کے سامنے حقیر سمجھتے تھے، حالانکہ انہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، لیکن لا الہ الا اللہ نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، نہ عبادت کی کثرت نے انہیں کوئی فائدہ دیا، اور نہ اسلام کے دعوے نے ان کو فائدہ دیا، کیونکہ انہوں نے شریعت کی مخالفت کا اظہار کیا، کیونکہ انہوں نے ایسی بات کا اظہار کیا جو شریعت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شبہ کو جو ہے وہ رد کیا، اور اس کے بعد دوسرا شبہ ہے اس کا بھی رد وہ ذکر کریں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔